السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج انشاءاللہ اس ولاگ میں، اس ویڈیو میں آپ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں، جو کہ مدرس کے لیے، بلکہ سب کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن ابھی میں ٹارگٹ کر رہی ہوں مدرس کو۔ ہم ہوم میکرز کے لیے، نیشن بلڈرز کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ لرن کریں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم زندگی میں ڈسپلن اور ایک روٹین کو اپنائیں۔ گھر کا کام کبھی ختم نہیں ہوگا، کچن، کڈز، کلیننگ، فیملی سب چلتا رہے گا اور ہوتا رہے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان سب کے ساتھ ہم اپنی لائف کو آرگنائز کرتے ہیں یا کرنا سیکھتے ہیں، یا بس ایسے ہی دن کو گزارتے رہتے ہیں۔ زندگی میں برکت چاہیے تو ڈسپلن بہت ضروری ہے۔ روٹین ایک برڈن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک رحمت ہے۔ اگر ہم روٹین بناتے ہیں تو آپ یقین مانیں ہم اپنا وقت کنٹرول کر سکتے ہیں، ورنہ آپ یقین مانیں ہم ہیکٹک روٹین میں پھنسے رہیں گے۔ ہم سارا دن یہی سوچتے رہیں گے اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے، اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے وقت کے کنٹرول کر لیتے ہیں تو ہم یقین مانیں ایک سکسیسفل ڈے گزارتے ہیں، جس کے آخر میں ہم خوش ہوتے ہیں۔ میں خود کچن کا کام کرتی ہوں، لیکن ساتھ میں اس ٹائم یہ دیکھتی ہوں کہ میں اپنے دن کو کیسے مزید پروڈکٹیو کر سکتی ہوں۔ مجھے نالج حاصل کرنے کا بہت شوق ہے، لیکن اب ایز اے مدر میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ میں سیپریٹلی ہر چیز لرن کروں، اور اسی لیے کچھ چیزیں میں اسپیشلی بیٹھ کے لرن کرتی ہوں۔ تو اس لیے اس وقت کا بھی بہترین استعمال کرنے کے لیے میں وہاں پہ سم ٹائم پوڈ کاسٹ سن لیتی ہوں، سم ٹائم میں وہاں پہ کوئی لیکچر سن لیتی ہوں، لیکن موسٹلی میرا اس وقت کی پریفرنس یہ ہے کہ میں وہاں پہ کوئی پوڈ کاسٹ سن لوں، اور کوشچننگ سے میرا جو مائنڈ ہے وہ تر و تازہ رہتا ہے۔ کچھ سوال ہمارے ذہن میں اکثر آتے ہیں تو وہ جب آپ پوڈ کاسٹ میں دیکھتے ہیں تو وہ بہت کلیئر ہو جاتے ہیں، اور میں اس وقت کو بھی یہ سوچتی ہوں کہ یہ اچھی طرح سے یوٹیلائز ہو جائے اور لرننگ بھی ہوتی رہے۔ یہ جسٹ ایک اسمال ایگزامپل ہے، ایک چھوٹی ہیبٹ ہے جو ہم بڑا چینج لا سکتے ہیں جس کے ذریعے۔ اور مدرس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ روٹین کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہمارے بچے ہمیشہ ہمیں آبزرو کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنا دن ڈسپلن کے ساتھ نہیں گزاریں گے تو آپ یقین مانیں کہ ہمارے بچے کبھی ڈسپلن نہیں سیکھیں گے، اور کبھی ان کے زندگی میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، کیونکہ جب گھر میں ہی ایک فکسڈ روٹین نہیں ہوتی ہے، کھانا ٹائم پہ نہیں ہوتا ہے، ریسٹ ٹائم پہ نہیں ہوتا ہے، لرننگ ٹائم پہ نہیں ہوتی، تو وہ انکانشیسلی ہم سے ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ یقین مانیں اگر گھر سارا روٹین سے چلتا ہے، سب چیزیں ٹائم پہ ہوتی ہیں، ایٹ لیسٹ ہم ٹرائی کریں تو پورا گھر سکون محسوس کرتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کے ساتھ کچھ پریکٹیکل ٹپس شیئر کروں گی کہ آپ صبح بچوں سے پہلے اٹھیں۔ یہ میرا پرسنلی ذاتی وہ ٹائم ہے کہ میں بچوں سے پہلے اٹھتی ہوں، لائک فجر بیفور بھی، کیونکہ میرے بچے فجر میں بھی اٹھ جاتے ہیں، تو اس لیے میں اس سے بھی پہلے اٹھتی ہوں تاکہ میرا جو لرننگ کا ٹائم ہے وہ سیپریٹ ہو سکے۔ اگر میں نے کچھ عرصہ یہ نہیں کیا تو میرے پاس لرننگ کا ٹائم نہیں تھا، اور وہ لرننگ کا ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے میری پرسنالٹی ہے اس میں بہت سے میں نے تبدیلیاں دیکھی، میری پرسنالٹی، موڈ سوئنگ اور ان چیزوں پہ بہت اثر پڑا۔ اس لیے میں نے یہ چیزیں ایڈ کی۔ تو اپنی صبح بچوں سے پہلے کریں، اور صبح ایک روٹین رکھیں، ایک فکسڈ وقت پر اٹھنا، یہاں سے شروع کریں روٹین۔ آپ کی پلاننگ ہونی چاہیے کہ واٹ یو ہیو ٹو ڈو نیکسٹ، واٹ یو ہیو ٹو ڈو نیکسٹ ڈے۔ آپ نے اپنا دن پلان کرنا ہے سونے سے پہلے، تو آپ کی صبح جو ہے وہ ایک فکسڈ وقت پہ ہونی چاہیے، اور جو آپ نے پلان کیا اس کو عزت دیں، اس کو فالو کریں۔ پھر اس کے علاوہ پریکٹیکل ٹپ میں آپ کو یہ دے سکتی ہوں کہ گھر کے کام کو تھوڑا تھوڑا کر کے اسکیجول کرنا سیکھیں، لائک اس کو جمع مت کریں۔ لائک آپ نے جس دن کوکنگ کرنی ہے، لائک میں اپنے دنوں کو ڈیوائڈ کر لیتی ہوں کہ دس ڈے از فور کوکنگ، دین نیکسٹ ڈے کوکنگ نہیں ہے تو اس میں نے اگر کوئی کلیننگ کا میرا بڑا کام پڑا ہے، جس طرح سم ٹائم ہمیں باتھ روم صاف کرنا ہے، سم ٹائم ہمیں کچن صاف کرنا ہے، سم ٹائم اسٹور کے کام ہوتے ہیں، ایک دن ہوتا ہے آپ نے کپڑے دھوئے ہیں، کپڑوں کو سنبھالنا ہے، تو دیر از سو مچ، آئی نو دیر از سو مچ۔ پھر میں بچوں کی ہوم اسکولنگ کر رہی ہوں، آپ بچوں کے لیے کچھ اور ایکٹیویٹیز کر رہی ہوں گی، تو ان کی ایکٹیویٹیز پلان کرنا، تو یہ ساری چیزیں ہم ڈیز میں ڈیوائڈ کر لیں، اور پھر ہر دن میں کیلنڈر کے تھرو یا پین کے تھرو آپ کسی بھی جگہ اس کو جرنلنگ ضرور کریں، لکھنا از ویری امپورٹنٹ۔ پھر ایک اور ٹپ میں آپ کو یہ دے سکتی ہوں کہ اپنے لیے وقت نکالیں، اپنی لرننگ کے لیے، اپنی جس طرح میں نے آپ کو بتایا آپ صبح بچوں سے پہلے اٹھ جائیں، اپنی عبادت کے لیے۔ آپ عبادت بالکل یہ مت سوچیں کہ آپ ہر نماز پرفیکٹ پڑھیں گی، لیکن ایک جب آپ نماز پڑھ رہی ہیں اس میں آپ اپنا فوکس فلی اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیں۔ یہ مت دیکھیں کہ آپ کے بچے کیا گند پھیلا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، آپ کے کچن میں کیا پک رہا ہے، بالکل اس پہ فوکس مت کریں۔ وہ جو آپ نے 3 سے 5 منٹ ہی رکھے ہیں وہ فوکسڈ ہونے چاہیے، اس میں ڈسٹریکشن کم ہو۔ ڈسٹریکشن کو کم کرنے کے لیے ان نیسیسری اسکرولنگ کو بھی روکیں، کیونکہ جب ہم اسکرولنگ کرتے ہیں تو اس سے ہماری ایکسٹرا وریز کریٹ ہوتی ہیں، ایکسٹرا تھاٹ کریٹ ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو اسکرولنگ سے بچا کے رکھیں۔ اور ریممبر دس سسٹرز، وداؤٹ ڈسپلن ڈریمز اسٹے ڈریمز۔ اگر آپ کو کوئی خواب ہے تو ہمیشہ، اگر آپ کا ڈسپلن نہیں ہے تو وہ ڈریمز ہی رہیں گے، وہ آپ کے خوابوں تک ہی محدود رہیں گے۔ With discipline we can achieve
her peace, our dreams and everything. I think ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کا گھر سننا بیسڈ ہوم ہو، جہاں پیس ہو، سکون ہو، برکہ ہو اور اس کے بچے اچھے انوائرمنٹ میں گرو کریں، لیکن یہ اسی وقت پاسبل ہے جب ہم اپنی لائف کو رینڈملی نہیں بلکہ ہم کانشیسلی جیتے ہیں. سو سسٹر، روٹین از ویری امپورٹنٹ. اپنے زندگی میں روٹین بنائیں. یہ ایک ٹائم ٹیبل نہیں ہے بلکہ ایک لائف سٹائل ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے، ایک طرز ہے زندگی گزارنے کا جس سے آپ کی زندگی میں اسٹیبلٹی، سکون آتا ہے. اینڈ آئی گارنٹی یو فار دس. اور ہمیشہ یاد رکھیں، ہر چھوٹی ایفرٹ جو ہے وہ میٹر رکھتی ہے. آپ آج کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں. ایک اسٹیپ ڈسپلن میں اٹھنے کا، آپ اپنی ٹائم میں ایک ڈسپلن لاتے ہیں. اٹ از ویری امپورٹنٹ. Thank you so much for watching. Hopefully this helped you, and I believe this one step in your life to make a disciplined lifestyle as well as make a daily routine will change your entire day, entire whole year and your life. Thank you so much. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah.